مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مدثر قرآن کے پلیٹ فارم سے ایک نہایت ہی خوبصورت پروگرام اسلامی قصے، اس کا 5واں ایپیسوڈ آپ کی سماعتوں کی نظر فرمائیں گے. آج کے ایپیسوڈ میں جو عنوان ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا سامان زندگی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کون سا سامان جو ہے وہ استعمال کیا اور اپنی ازواج مطہرات کو کس طرح کا سامان دیا، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرہ مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح کے بعد آپ کو جو گھر ملا، جو حجرہ ملا، وہ ام المساکین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والا حجرہ ملا، اور آپ کو جو اثاثہ میسر آیا وہ ایک آٹے کی چکی تھی اور چند سیر جو تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی خالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں جس برتن میں پانی استعمال کیا جاتا وہ مشکیزہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ لکڑی کے ایک ٹوٹے ہوئے پیالے میں ہی تمام مشروبات جو ہے وہ نوش فرماتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ازواج مطہرات آپ کی عادات کمال تھیں کہ جو زندگی کا سامان ہوتا تھا، جو صرف ضروریات زندگی کے لیے ہوتا تھا، وہ بس رکھ لیتی تھی، اور باقی جتنا سامان ہوتا تھا وہ سارا غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کر دیتی تھی. باقی سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں، تمام آپ کی ازواج کے امہات المومنین کے جو حجرے تھے وہ مختصر تھے، اور سب کے حجرے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، سب کے حجرے ساتھ ساتھ تھے. جیسا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے مبارک کا جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جسے کہا جاتا ہے اس میں کھلتا تھا، جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، جنت کے باغات میں سے ایک چمن جسے کہا جاتا ہے. یہ حجرہ اس قدر تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ کے لیے صحابہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرہ مبارک میں صرف 10 احباب بامشکل جو ہے وہ اندر آئے، اس کے علاوہ اندر داخل ہونے کی کسی کی جگہ نہیں تھی. اور ان تمام حجروں کے اندر جو سامان تھا وہ بڑا نام ہوتا تھا. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کرنے کے لیے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہوتا تھا جسے 2 تہہ کر کے بچھا دیا جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے جتنے بھی حجرے تھے ان سب کی جو گنجائش تھی وہ 6-7 ہاتھ تھی، اس سے زیادہ کی گنجائش نہ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ازواج کے جتنے بھی حجرے تھے ان سب کی دیواریں مٹی کی تھی، اور ان میں شگاف پڑ گئے تھے کہ دھوپ جو ہے وہ حجروں کے اندر داخل ہوتی تھی. تمام حجروں کی جو چھتیں ہیں وہ کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی. بارش سے بچنے کے لیے کمبل لپیٹ دیے جاتے تھے، اور ان سب کی تمام حجروں کی اونچائی اتنی تھی کہ بندہ حجرے کے اندر کھڑا ہو کر چھت کو ہاتھ لگا سکتا تھا. کاشانہ نبوت اس طرح تھا کہ گو کہ انوار الہی کا مظہر ہوتا ہے، لیکن اس میں رات کو چراغ تک نہ ہوتا تھا. گھر کی جو ظاہری زیب و آرائش ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پسند نہ تھی. ایک مرتبہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے حجرہ مبارک میں دھاری دار رنگین کپڑے لٹکا دیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں مال، اینٹ اور پتھروں کو کپڑے پہنانے کے لیے نہیں دیا جاتا. اس طرح کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی حجرے تھے ان سب میں یہ سامان موجود ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری حیات مبارکہ میں عاجزی کو پسند کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کو ناپسند فرمایا ہے. آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عاجزی کو پسند کریں اور تکبر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان مفتی عقیل احمد سیفی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیں، اور سبسکرائب کرنا ہمارا چینل جو ہے وہ نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.